الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، قدمہ اور اس کے قرب و جوار سے آئی بے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا آخری پہر ہے. مجھ سے پہلے کانپور سے تشریف فرما ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ نے بڑا ہی شاندار خطاب آپ کے سامنے کیا. بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، کیسے گناہوں سے بچا جائے، توبہ کیسے کیا جائے. ہم قرآن کریم سے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی اور انہی دونوں آیتوں کی ارد گرد آج ہماری تقریر گھومے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین.
پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو، ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، ہم تمہیں ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، تم دنیا کے معاملے میں ریس لگاتے ہو، تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو۔ اس نے بلڈنگ بنائی تو میں بھی بناؤں گا، اس نے گاڑی بنائی، اس نے گاڑی خریدی تو میں بھی گاڑی خریدوں گا، اس نے فلاں جگہ زمین خریدی تو میں بھی زمین خریدوں گا، اس نے شادی بیاہ میں اتنی گاڑیاں لے کر کے گیا اپنے بیٹے کی شادی میں جائے بارات کے طور پر، میں بھی اس سے زیادہ گاڑیاں لے کر کے جاؤں گا۔ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، آئی میرے بندو ہم تمہیں کمپٹیشن بتاتے ہیں، اور میرے بندو اور میرے بندیوں ذرا اس کمپٹیشن کو کر لو، اس مقابلے کو تو کر لو۔ وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اے میرے بندو ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کے معاملے میں دوڑ لگاتے ہو، دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تم کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، جنت کے لیے تم ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ۔ نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، نیکیوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جنت میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جنت کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن ہاں غلط کام میں کمپٹیشن ضرور ہے۔ ایک لڑکا نے دکھایا ہے، یہ دیکھ میری گرل فرینڈ ہے، اچھا میرے موبائل کے اندر دیکھو کتنی گرل فرینڈ سے میری چیٹنگ ہوتی ہے، 2 4 5 10۔ دوسرا کہتا ہے تجھ سے میں کم نہیں ہوں، تیرے 10 سے تو میرے 20 ہیں، کمپٹیشن پہ کمپٹیشن۔ اگر کسی نے جہیز کے طور پر 2-4 لاکھ روپے لیے تو اس کا بھی کوئی باپ نکلا، اس نے 10 لاکھ لے لیا۔ کس نے موٹر سائیکل جہیز کے طور پر لی تو کسی نے کار خرید، کسی نے جہیز کے طور پر کار ہی لے لی۔ ہمارے سماج میں برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ تو شراب پیتا، ہاں کتنا بوتل پی سکتا ہے؟ 2، ہم 4 پی لیں گے۔ آج ہمارے یہاں برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ قرآن کہتا ہے اور میرے بندو اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو رب کی رحمت اور رب کی مغفرت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، رب کی جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمان کی برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے دماغ میں چوڑائی اور لمبائی پوچھا جائے، ارے زمین اتنی چوڑی، آسمان اتنی لمبائی، ہمارے ذہن میں اس سے بڑھ کر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہماری اس کھوپڑی میں، اس دماغ میں بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کی چوڑائی کو بیان کیا ہے۔
حالانکہ جنت کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی کمپٹیشن کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کہیں قرآن میں اتنا کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں کمپٹیشن کرو جنت کے لیے، اس جنت کے لیے کہ جنت عرضها کعرض السماء، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے تم مقابلہ کرو۔ اب کمپٹیشن کے لیے مقابلہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کن سے کیا ہے؟ کیا شراب پینے والوں سے کیا ہے؟ کیا زنا کرنے والوں سے کیا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والوں سے کیا ہے؟ کیا زمین و جائیداد کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، او میرے بندو او میرے بندیوں، ہم نے جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا ہے، پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار رہے، جو دیندار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خوف الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہے، ان کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو گھر کے اندر بھی ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے گھر کے اندر بھی رکھتا ہو، مسجدوں کے اندر بھی رکھتا ہو، مدرسوں کے اندر رکھتا ہو، جلسہ جلوس کے اندر بھی ڈر رکھتا ہو، اور اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہو، اور اپنے آپ کو اس حال میں رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس CCTV کیمرے کے ضبط میں ہوں، اگر کوئی حرکت کروں تو میرا ریکارڈ اور میری حرکت کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر لے گا، اور کل قیامت کے دن میری حرکتوں کو دکھا دے گا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت دیکھیے، غور کیجئے، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، غور کرو، حالات کو دیکھو۔ آج متقی نہیں ہے، ہم پرہیزگار نہیں ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، آج ہماری دینداری کہاں گئی؟ آج ہمارا تقوی کہاں گیا؟ جلسہ چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ نہ جانے کن لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو یہ کون سا تقوی ہے؟ آؤ تقوی کی بات اگر ہو رہی ہو اور متقیوں کے لیے اگر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تو کون ہے جنتی؟ ہم کسی کو جنتی نہیں بنا سکتے ہیں، کسی کو جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو ہری جھنڈی نہیں دے سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی بتا جنت کسے ملے گی؟ ایسی جنت میرے بھائیوں جس جنت میں آدمی پہنچ گیا تو جنت کے اندر کبھی آدمی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں میں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان اپنے فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں اعلان کر دو، ان جنتیوں کو خوشخبری سنا دو کہ دنیا کا ٹینشن اب یہاں نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر مرنے کا ڈر تھا، دنیا کے اندر ٹینشن تھا، دنیا کے اندر جوانی کا ٹینشن تھا کہ بڑھاپا ہو جائے گا، آدمی بوڑھا ہو جائے گا۔ اے میرے فرشتے اعلان کر دے، فرشتہ اس جنتیوں سے اعلان کرے گا جو جنت میں چلا جائے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اے جنتیوں اب تم جنت کے اندر آ چکے ہو، مرنے کا ڈر تمہیں دنیا کے اندر تھا، کورونا کا تمہیں ڈر تھا، اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں کا ڈر تھا۔ اس موت سے اور کورونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے تم نے ویکسین لگوائی، ویکسین سے نہ ہو
پایا تم نے ڈوز لگوائے اور اس ڈوز سے نہ ہوا تو تم نے پوسٹر کا بھی ڈوز لگوا لیا پھر بھی تم مرے. لیکن اے جنتیو اب تم جنت میں آ چکے ہو, اب تمہیں کوئی دوسرا ڈوز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, اے جنتیو اب تمہیں موت نہیں آئے گی, اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے, ہمیشہ کے لیے. جنت دیکھیے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْرَمُوا فَلَا, اے میرے بندو تم یہ سمجھتے تھے دنیا کے اندر کہ ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے, ہم بوڑھے ہو جائیں گے, ہم جوان ہمیشہ نہ رہیں گے. جوانی کے لیے نہ جانے تم نے کتنی گولیاں کھائی, کتنی دوائیاں استعمال کی. جس کسی نے بتایا یہ کھا لو جوانی واپس آ جائے گی, تم نے اس دوائی کا استعمال کیا لیکن جوانی واپس نہ آئی. آئی جنتیو اب تمہیں جنت میں اس کا ٹینشن نہ ہوگا, تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے. جنت پہنچ چکے ہو, اب نہ مرو گے, نہ بوڑھے ہوگے, نہ دنیا کی ٹینشن, نہ مرنے کا ٹینشن, نہ بال بچے کا ٹینشن. اس جنت کی تیاری کرو, اس جنت کے اندر متقی لوگ جائیں گے. اور کون متقی ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اپنے آپ کو دیکھیے, متقی ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی ہم کسی کو نہیں یہ نہیں کہتے ہیں, ہم کسی کو بارے میں بول دیں گے یہ متقی ہے, یہ متقی ہے. قرآن کی سائد کے ضمن میں ہم اور آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ متقی وہ قرآن کہتا ہے ينفقون فی السراء والضراء, جو امیری میں, جو مالداری میں, خوشحالی میں, رئیسی میں, مالداری میں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو. متقی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے, پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, بینک بیلنس ہے اس کے پاس ہے, لیکن اب بھی کنجوسی نہیں کر رہا ہے. پیسے آئیں اس پیسے کی قدر کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے پیسہ ہے چلو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتا ہوں. الذین ينفقون فی السراء, جو امیری میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو, والضراء, اور جو غریبی میں, تنگ دستی میں, غریبی میں, تنگ دستی میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو. متقی وہ ہے امیری میں بھی اور غریبی میں بھی. ابھی 1-2 سال پہلے جیسے کورونا کی وبا آئی, ارے اتنے کنجوس لوگ ہو گئے کہ چندہ دینا ہی بند کر دیا. گھر کے اندر تو روزانہ مرغ مسلم چلتا تھا, کوئی مولوی چندہ کے لیے ہے کچھ نہیں ہے, سب تو ختم ہو گیا ہے. روزانہ گوشت کھا رہا ہے لیکن اللہ کے راہ میں نہیں دے رہا ہے. ينفقون فی السراء والضراء, جو امیری میں بھی اور غریبی میں بھی, دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو. متقی وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو کنجوسی نہیں کرتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھیے کہ بہت کچھ مل جانے کے بعد کچھ بھی نہیں نکالے گا, وہ مکھی چوس بن جائے گا. مکھی چوس سمجھتے ہیں؟ مکھی دودھ کے اندر گر جائے اور اس مکھی کو اٹھا کر کے چوس لے اور پھینک دے, اس کو بولتے ہیں مکھی چوس. کچھ لوگ امیر ہو کر کے بھی مکھی چوس, غریب آدمی تو مدرسہ احیاء السنہ کے نام پر 5-5, 10-10 ہزار دے دیتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی بزنس کرنے والا 500 دے کر کے چلا جاتا ہے. یہ مہا کنجوس نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, متقی وہ ہیں, پرہیزگار وہ ہیں, جنتی وہ ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں, امیری میں, غریبی میں, دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. امیری میں بھی خرچ کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا, او لوگوں امیری کو غنیمت جانو, بڑھا امیری کو غریبت جانو. غریبی آنے سے پہلے آج تم امیر ہو, آج تیرے پاس بینک بیلنس ہے, آج تیرے پاس پیسے, خرچ کر لو.
ایسا نہیں ہے کہ آج امیروں انجوائے کر لو، مستیاں کر لو، شادیوں میں 10-10 لاکھ خرچ کر لو، لیکن اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئی تو تیری جیب سے 10-20 روپیہ دینے میں نانی یاد آ جائے۔ آج امیروں تو خرچ کر لو، کیونکہ یہ امیری یہ غنیمت ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امیر بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دولت مند بنا کر کے آزماتا ہے۔ آج امیروں خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ تم کنگال بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم فقیر بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ میں پیسے ہی نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کر لو۔ امیری میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ہیں امیر ہیں لیکن اللہ کے راہ میں دیتے نہیں ہیں، امیری میں نہیں دیتے۔ ایسے امیر گزرے، کائنات نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے امیر اور ایسے سخی دنیا کے اندر گزرے کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس گیا اور اپنی حاجتیں رکھی تو امیر ایسا اور سخی ایسا کہ سامنے والے کی حاجت کو پوری کر دیا، اپنے آپ کے اندر کچھ بھی نہ رکھا، سب کچھ دے دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی نکلے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے راہ میں امیر ہو تب بھی خرچ کرو، غریب ہو تب بھی خرچ کرو۔ آج امیر ہو، آج تم اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہو، لیکن کل غریب بن جاؤ گے، کل کنگال ہو جاؤ گے، تیرے پاس پیسے ہی نہ ہوں گے، تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا۔ متقی وہ ہے جو امیری اور غریبی میں دونوں پوزیشن میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ابھی کورونا کی حالت میں کتنے مدارس کے علماء کی تنخواہ روک دی گئی۔ عوام کہتی ہے ان کو کیوں تنخواہ دیں گے، ہم یہ تو بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، تو کیا مولویوں کی کیا فرشتہ لا کر کے پیسہ دے گا؟ میرے بھائیوں، کورونا کی وبا میں تیری آزمائش ہوئی تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے؟ تو نے موقع کا فائدہ اٹھایا، تیرے پاس پیسے تو ضرور تھے لیکن تو نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تم نے اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، امیری اور غریبی، تنگ دستی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر۔ ایسے لوگ آئے جنہوں نے امیری میں بھی خرچ کیا ہے اور غریبی میں بھی خرچ کیا ہے، اور ایسا خرچ کیا کہ کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے راہ میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اگر مانگنے والا آیا اور کہنے لگا شیئن للہ، اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو ہمیں دے دو، اب گھر کے اندر صرف اس کے بال بچوں ہی کا کھانا ہے لیکن وہ کھانا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، رسول اکرم کے مہمان تک کو بھی کھلا دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو غریبی میں، تنگ دستی میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اور خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے ہمارا مال گھٹ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا پتا جو خرچ تم 10 روپیہ کر رہے ہو، اسی خرچ کرنے کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر جو مصیبت آنے والی تھی، جس میں 10,000 خرچ ہونے والے تھے، تم نے 10-20-100 روپیہ تم نے خرچ کر دیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے 10,000 کی مصیبت کو بھی دور کر دیا۔ تو یہ خرچ کرنا مومنوں کی علامت ہے، متقیوں کی پہچان ہے، جنتیوں کی پہچان ہے۔ الذین ينفقون بالسراء والضراء، متقی وہ ہے جو اللہ کے راہ میں امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں۔ غریب ہے تب بھی کر رہے ہیں۔ مسجد میں گیا، پہنچا، ہمارے ہاں تو جمعے میں
مسجد میں چندہ ہی ہوتے بھائی. مسجد پہنچتا ہے, چندے کے اس ڈبے کے اندر 5 روپیہ ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے جنت میں نے کنفرم کر لی. چائے کے لیے, گٹکا کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے روزانہ 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے, لیکن جب رب کے راہ میں اور اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئی تو 5 سے 10 روپیہ ہی نکلا. میرے بھائیوں, آج کے فقیروں کو ٹرینوں کے اندر یا پھر اگر کسی اسٹیشن کے اندر آپ جاؤ اور 5 روپیہ اس کو دو, پہلے دیکھے گا 5, اپنے جیب سے وہ 10 نکالے گا, لے تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے. میرے بھائیوں, جب یہ فقیر, دنیا کے فقیر 5 روپیہ لینا گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو تم اللہ کے راہ میں تم 5 اور 10 روپیہ دیتے ہو, شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ کیسے متقیوں, امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یہ خرچ کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اے قدمہ کے لوگوں اور چینلوں کی ذریعے سے میری بات سننے والوں سنو, آج مال خرچ کر لو, کیونکہ موت کے سمے انسان جس بات کا افسوس کرے گا, جس بات کے بارے میں فکر مند رہے گا, وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں سوچے گا. اور لاسٹ میں فرشتہ سے کہے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّي فَيَقُولُ, وہ مرتے سمے انسان چیخ کر کے کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کاش کہ مجھے تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا ہوتا. یعنی موت کے سمے اس کو یہ مال خرچ کرنے کی فکر رہی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ مال خرچ کرنا اس کو قیامت کے دن بڑا فائدہ پہنچائے گا. مال کا خرچ کرنا کل قیامت کے دن جب اللہ کی سایہ کے علاوہ, عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سائے کے نیچے جگہ دے گا جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہو لیکن دوسرے ہاتھ پر پتہ نہ چلتا ہو. میرے بھائیوں, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, 1-2 دن مجھے مہلت دے دے, میں بینک سے پیسہ نکال لوں اور میں مدرسے میں دے دیتا ہوں, میں مسجدوں میں دے دیتا ہوں, یتیموں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں, غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں. لیکن موت آ جانے کے بعد, موت کا فرشتہ آ جانے کے بعد, اے مسلمانوں 1 منٹ کا تمہیں موقع نہ ملے گا, 1 منٹ کا تمہیں چانس نہ ملے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں, اپنے مالوں کو اپنے زندگی میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. یہ ہے متقیوں کی پہچان. 2 بات ہو گئی, امیری میں اور غریبی میں, دونوں حالتوں میں ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے. دونوں حالتوں میں غریب ہیں تو کیا ہوا میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. آپ کے پاس 100 ہی روپیہ ہے اور آپ نے 10 روپیہ دے دیا, اللہ دیکھ رہا ہے بندے کی پوری پراپرٹی یہی ہے, یہی ان کی پوری پونجی ہے. 100 روپیہ میں 10 روپیہ دے دیا, بہت دیا. جس کے پاس لاکھ روپیے ہوں, اگر وہ 100 روپیہ دیتا تو کیا کر رہا ہے؟ آپ غریب ہیں تو کیا ہوا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ تیری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تیرے بلڈنگوں کو نہیں دیکھتا, تیرے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تیرے اعمال کو دیکھتا ہے, اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے. اس بندے کے دل کے اندر محبت اللہ کے لیے 100 ہی روپیہ لے کر کیا جاتا, جلسے کے اندر 500 روپیہ لے کر کیا جاتا, لیکن 500 روپیہ اس اللہ کے راہ میں دے دیا. تیرے دل کو اللہ دیکھتا ہے. میرے بھائیوں غور کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دلوں کو دیکھتا ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی قرار دیا ہے جو اللہ کے ڈر کی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے مال کو دیتا. اب آگے دیکھیں 4 باتیں اس آیت کے اندر, 4 ہی باتیں آج بولوں گا بس. وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ, متقی کون؟ اے قدمہ کے لوگوں سنو, جنتی کون؟ ہم نہیں.
بہت سے کٹ ملا دنیا میں پیدا ہوئے، کسی کو جنتی قرار دیتا ہے، انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی الجنہ۔ آپ نے سنا نہیں، ایک بہت بڑا بابا پیر نے جس کو چاہتا تھا جنت کے سرٹیفکیٹ دیتا تھا، انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی الجنہ۔ غصے میں ایک دن آ کر کے کہہ دیا کسی سے، ہو گیا ہوگا اس کو مرغا مسلم نہیں کھلایا ہوا، بول دیا انت فی النار، تو جہنم کے اندر چلا جائے گا، تو جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں جو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والکاظمین الغیظ، جو غصہ کو پی جایا کرتے ہیں، غصہ کے اوپر کنٹرول کر لیا کرتے ہیں، وہ جنتی ہے۔ غصہ کے اوپر کنٹرول کرنا سب کی بس کی بات نہیں، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ آج کل تو مسلمانوں کو دیکھتا ہوں گوشت کھا کھا کر کے ہوش کھو گئے، ہوش ختم ہے۔ اب اتنا غصہ آتا ہے، کبھی اپنے بیوی کو مارا، کبھی اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کبھی اپنے بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کبھی اپنے سماج کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ دیا۔ غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، غصہ اتنا کہ اپنے بیوی کو طلاق 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 دے دیا، اور مولانا کو 12 بجے رات فون کر کے پریشان کر رہا ہے۔ 12 بجے مولوی صاحب ایسا ہو گیا، میں نے غصے میں طلاق طلاق طلاق۔ اب ہم رات بھر میں تم کو فتویٰ دیتے چلے آئے، اتنا غصہ۔ والکاظمین الغیظ، اتنا غصہ نہ کر میرے بھائیوں، غصہ کو پی جانے والے بنو، غصہ کے اوپر کنٹرول کرنے والے بنو۔ غصہ ہے تو غصہ کو پی جایا کرو، غصہ کو کنٹرول کر لو۔ یہ بہت زیادہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے زیادہ غصہ کیا تو آپ اپنے بڑوں کو گالی دو گے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہو گے، اپنے سماج کے لوگوں کا دل دکھاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اسی زبان کی گارنٹی تو محمد رسول اللہ نے لی ہے۔ اے لوگوں، تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ مجھے تم زبان کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر کس وجہ سے جائیں گے؟ ایسے موقع پہ آپ نے جواب دیا تھا الفم والفرق، زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو ستانے والے ہیں، جو اپنے بغل والے کو ستانے والے، اپنے ماں باپ کو ستانے والے، اپنے بیوی کو مارنے پیٹنے والے، اپنے سماج کے لوگوں کا دل دکھانے والے ہیں۔ غصے کی حالت میں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا ہے، اپنے سماج کے لوگوں کو مارتا اور پیٹتے رہتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، سارا غصہ اسی میں اتارے گا، اور لاسٹ کے سمے جب افطاری کے ٹائم عصر بعد دیکھیے کچھ کہہ دیجئے گا نا، ایسا لگتا ہے کرنٹ لگی، اتنا غصہ۔ والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہے جو غصہ کو پی جایا کرتے ہیں، غصہ کے اوپر کنٹرول کر لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ مومن ہے، وہ متقی ہے، وہ دیندار ہے۔ اور ہماری اور آپ کی نظر میں، ہمارے اور آپ نے بہادری کی سرٹیفکیٹ اور پہلوانی کی سرٹیفکیٹ ہم نے کسی کو دے دی۔ جو بڑا غصہ کرتا کسی کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے، اس کو ہم نے اور آپ کو بہادر قرار دیا ہے، اس کو ہم نے اور آپ کو پہلوان قرار دیا ہے، اس کو ہم نے اور آپ کو جری قرار دیا، بہادر قرار دیا۔ محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں، محمد رسول اللہ کے فرمان میں وہ بہادر ہی نہیں ہے جو کسی کو پٹک دے، کسی کو تماچا لگا دے، کسی کے اوپر گولی چلا دے، کسی کے اوپر بندوق پھینک دے، کسی کے اوپر گولی مار دے۔ وہ بہادر ہی نہیں ہے۔ امام کائنات نے اس کو بہادر قرار دیا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ امام کائنات کی نظر میں بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو، اپنے غصے کے اوپر قابو کرنے والا ہو، غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جانے والا
والا ہو. فرمایا امام کائنات نے کہ سب سے بڑا بہادر تو ہے جو غصے کی حالت میں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے, اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کرے, اور اللہ کی نظر میں وہی متقی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصہ کو پی جایا کرتا ہو. دیکھ رہے ہیں آج اسی غصے کی وجہ سے تو پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے. غصے کی وجہ سے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا, غصے کی وجہ سے بیوی کو مارا, غصے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا, غصے کی وجہ سے سارے مقام کو بھلا دیتے ہو. ان الجنت تحت قدمیہا, امام کائنات کی ڈکشنری میں ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن غصے میں آدمی اپنے ماں باپ تک کو بھی برا بھلا کہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس غصہ سے چھٹکارا پانا تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. غصہ آئے گا, اگر اس کو کوئی کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, ہم کو لگتا پورا غصہ اسی کے اوپر اتار دے گا. ابھی سمجھانے کے لیے آیا ہے, لے لاٹھی, لے ڈنڈا, لے گھوسا, شروع کر دے. تقریر جلسوں میں آدمی نہیں سنتا, غصے کی حالت میں سنے گا, سمجھانے کے لیے جائے گا اسی کے کہا لات مار دے گا. فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, اور جب تب بھی غصہ کنٹرول نہ ہو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اگر تب بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو امام کائنات نے فرمایا وضو بنا لو. اب بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو 2 رکعت نماز ادا کر لو. یہ نسخہ اور یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے. کتنے لوگ ہیں غصے کی حالت میں ان نسخوں کو استعمال کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ نہیں. غصے کی حالت میں دوسرا آدمی آگ میں پٹرول ڈالے گا, تم اتنا کمزور, اس نے اتنا کچھ کہہ دیا, تم کچھ نہیں کر رہے ہو. اتنا کہنا دھانا دھن شروع ہو گیا. کوئی سمجھانے جائے گا, تقریر کرے گا, نصیحت کرے گا, کیا اعوذ باللہ پڑھ لے. آج سماج کو لڑانے کا کام کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو مار لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں, وہ اچھا نہیں ہے جو دوسروں کو لڑاتا ہو, بلکہ وہ اچھا ہے جو دوسروں کو ملانے والا ہو. گرچہ ایک دوسرے کو ملانے کے لیے تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے, جھوٹ ہی بولنا پڑ جائے, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو ملا دو, اپنے مسلمان بھائیوں کا دل ملا دو, آپس میں دونوں کو سلام کرا دو, غصہ کو ختم کروا دو. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے بولا جاتا ہو, لوگوں کو آپس میں محبت کرانے کے لیے بولا جاتا ہو, لوگوں کو آپس میں سلام کرام کرانے کے لیے بولا جاتا ہو, وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. آج میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھو, غصے کی حالت میں لوگ نہ جانے کتنے قدم ایسے اٹھا لیا کرتے ہیں کہ ہم سسرال نہیں جائیں گے, ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائیں گے, میرے ماں باپ نے مجھے ستایا, میرے ماں باپ نے مجھے پریشان کیا, میری چچا نے مجھے دکھ دیا ہے, میرے رشتہ دار والوں نے میری زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہے. میرے بھائیوں غصے کے اوپر کنٹرول کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر بھی کنٹرول کیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا کرتے تھے. آپ نے کبھی وہ منظر بھی سنا ہوگا, آئے میرے بھائیوں, جب ایک دیہاتی آدمی امام کائنات کے دربار میں آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی بیچ میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کرسی کے اندر براجمان ہے اور سارے لوگ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں, سب لوگ زمین کے اوپر, تو محمد رسول اللہ بھی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس دیہاتی آدمی نے کہا من منکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ کون ہے؟ من منکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ اب اتنے لوگوں میں ہمارے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب کو کوئی ہے؟ حقانی کون؟ حقانی کون؟ اٹھا کے نہیں پٹک دے گا. ارے کم سے کم عزت کر, اچھے سے بول,
سامنے سے کوئی ایسے بولے گا تو بتائیے اس کو آپ ماریے گا نہیں. اب نبی جیسی ہستی کو وہ چیخ کر کے کہتا کون محمد ہے بتاؤ, کون محمد, کون محمد. صحابی نے کہا وہ دیکھیے ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آدمی گیا, جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات نہ کی, آپ کی گریبان کو پکڑا, چادر کو پکڑا اور چادر کو مروڑنے لگا, کھینچنے لگا. نبی اکرم نے اس کو دیکھا, مسکرانے لگے. آپ نے غصہ نہ کیا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو محمد ہو؟ کہا کیا محمد رسول اللہ ہو؟ کہا نہیں مانوں گا. کھینچ کر کے گریبان پکڑ کر کے کہتا ہے ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ تم قسم کھا کر کے نہ کہو گے اللہ کی قسم کہو, اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ ہوں. کھینچ کر کے کہہ رہا ہے. ہم اور آپ کوئی آدمی آ کر کے ہم ہی کو گریبان پکڑ کر کے تم ہی مولانا ابوالکلام, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ, بعد میں ہم تم کو بتائیں گے ہم کون ہیں. گریبان پکڑنے کی جرت تیری کیسے ہوئی؟ نبی اکرم غصے کو پی جانے والے تھے اور آپ نے غصے کے اوپر کنٹرول کیا اور مسکرا کر کے کہا اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ ہوں. اس نبی اس اللہ کا آخری رسول, آخری بندہ ہو, آخری رسول, آخری پیغمبر ہو, آخری رشی منی ہو. بتاؤ کیا شکوہ شکایت ہے؟ اس نے کہا مجھے چند سوالات کرنے ہیں. کہا پوچھو کون سے سوالات ہیں؟ اس نے کہا کیا اسلام لانے کے بعد کیا مسلمانوں کے پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں فرض ہے. اس نے پھر گریبان کھینچا, کہا کہ اے محمد میں ایسی تمہاری بات نہیں مانوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کے نہ کہہ دو تب تک میں تمہاری بات کو نہیں ماننے والا ہوں. نبی نے مسکرایا اور مسکرا کر کے جواب دیا اللہ کی قسم ہمارے اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. پھر کھینچ کر کے کہتا کیا مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا. ہر سوال کا جواب آپ نے مسکرا کر کے دیا. گریبان ابھی تک اس نے چھوڑا ہی نہیں تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ سارے سوالوں کا جواب مسکرا کر کے دے رہے ہیں اور غصہ کو پی جا رہے ہیں, میرے بھائیوں چیخ کر کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور آخری رشی منی ہے, آخری پیغمبر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. آپ نے کہا اس بات کی گواہی تم کیوں کر دے رہے ہو؟ تم نے تو ابھی میرا گریبان پکڑا تھا, تم کو تو یقین نہیں آ رہا تھا, قسم ہر بات پہ تم کھلائے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی کتاب میں نے پڑھا ہے جو آخری رسول ہوں گے وہ غصہ کو پی جانے والے ہوں گے. میں نے آپ کو اتنا غصہ دلایا لیکن آپ نے غصہ نہ کیا, آپ نے غصے کے اوپر کنٹرول کر گیا. اے اللہ کے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں, آخری رشی منی ہیں. تو محمد رسول اللہ بھی غصہ کو پی جانے والے تھے اور غصہ کے اوپر کنٹرول کر جانے والے تھے. متقی وہ ہے جو غصہ کو پی جایا کرتا ہے, غصہ کو پی جایا کرتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے غصے کے اوپر. 3 بات ہوئی. والعافین عن الناس, متقی وہ ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو چھما کر دے, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. متقی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے, اپنے رشتہ دار کی غلطیوں کو معاف کر دے, اپنے سماج کے لڑکیوں کو اور لڑکوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. معاف کر دے. ہم اور آپ معاف کرتے ہیں, دشمنے ایسے پالتے ہیں اچھا معاف کریں گے ہم تمہیں بتائیں گے. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور اللہ اگر معاف نہ کرتا تو قدمہ کے لوگوں بتاؤ ہم اور آپ زندہ ہوتے. شراب ہم پئیں, زمین کے اندر ہم گھومیں, جوا ہم کھیلیں اور زمین کے اندر انجوائے بھی کریں, زنا ہم کریں, جلسوں کے اندر آ کر کے لڑکیوں کو بھگا کر کے نہ جانے ان کے ساتھ ناجائز سمبند ہم کریں اور جلسوں کے بعد آ کر کے سوچیں ہم جلسہ سن کر کے آ رہے ہیں, پھر بھی ہم
زندہ ہے، اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا جا رہا ہے۔ شراب پینے کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا، جوا کھیلنے کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا، زنا کرنے کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ میری بہنوں، تم حجاب کے نام پہ، حجاب تمہارے لیے تو، پردہ تمہارے لیے ضروری ہے، قرآن تو تمہارے معاملے میں یہی کہتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنے اوپر چادریں چڑھا لو، اپنے اوپر تم حجاب ڈال لو، اپنے اوپر تم نقاب ڈال لو، لیکن تم نے نافرمانی کی ہے اور تم اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہو، اتنے سٹائلش کپڑے تم پہن کر کے چل رہی ہو کہ جوان تو چھوڑو، بوڑھوں کی نظر بھی تیرے اوپر پڑ جایا کرتی ہے۔ ہائے رے مسلمان، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے اور ہم اور آپ زندہ ہیں۔ کورونا کی وبا میں ہم بچ گئے، الحمدللہ واللہ فینا عن الناس، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ آئی مسلمانوں، متقی اگر تم بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر تیسری چوتھی خوبی یہ پیدا کر لو کہ اپنے آپ کے اندر یہ معاف کرنے والی صلاحیت پیدا کر لو، تم بھی معاف کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے، شب قدر کے موقع پہ اللہ کے نبی میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ جواب دیا تھا، او میری بیوی عائشہ، جب تمہیں وہ قدر والی رات مل جائے، جب تمہیں وہ بابرکت والی رات مل جائے، جب تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو آئی میری بیوی ایسی رات میں اور ایسی اہمیت والی رات میں تم اپنی زبان سے پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھ لیا کرنا۔ اے اللہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفو معاف کرنے والا ہے، انکا عفو تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی چھما کر دے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اے اللہ میری غلطیوں کو اللہ ڈھانک دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ قدر والی رات میں آئی میری بیوی تمہیں اگر قدر والی رات مل جائے تو یہ دعا پڑھنا، معافی مانگنا اور معاف کر دینا، یہ دونوں ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو معافی نہیں کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اس کو معافی نہیں کریں گے، مر گیا پھر بھی کہہ رہے نہیں معاف کریں، عجیب حال ہے۔ میرے بھائیوں، مومن وہ نہیں ہے، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، جنتی وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتے رہتا ہو، اپنے بھائیوں کو چھما کرتے رہتا ہو۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی زندگی اٹھاؤ تو میرے بھائیوں دنگ رہ جاؤ گے۔ کائنات حیران ہے، کائنات تعجب میں پڑی ہوئی ہے کہ اتنے ایسے کارنامے ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ نے لوگوں کو کیسے معاف کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ کو عبادت کے اندر خلل ہونے لگی، آپ عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ آپ کے پیٹھ کے اوپر نہ جانے گندی گندی چیزیں لوگ رکھ دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم کو ہجرت کرنے کا آرڈر آ گیا، نبی اکرم نے ہجرت کر لی، مدینہ، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں جانے کے بعد آپ وہاں پہ رہے اور آپ نے اپنی ٹیم کو، اپنی جماعت کو آپ نے مضبوط کیا اور اتنے طاقتور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے طاقتور آپ کو بنا دیا کہ وہی جو محمد رسول اللہ ہجرت کر گئے تھے اور مکہ چھوڑ کر کے گئے تھے، آج فاتح بن کر کے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آج مکہ کو فتح کر کے داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ والوں نے، جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے گالیاں دی تھی، جنہوں نے پتھروں سے وار کیا تھا، جنہوں نے مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا، پاگل کہا تھا، آج وہ چھپے ہوئے ہیں، آج وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہیں، آج اپنے گھروں کے اندر بند کمروں کے اندر موجود ہیں۔ یہ آج نہ جانے محمد رسول اللہ کیا فیصلہ کریں گے۔ سب کو معلوم تھا کہ جو بھی فاتح بن کر آتا ہے
اپنے مجرمین کو بخشتا نہیں ہے، ایک ایک کر کو سب کو قتل کرنے کے آرڈر دے دیں گے، ہم تو قتل ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں تو مار دیا جائے گا، کیونکہ پہلے کے بادشاہ جب حکومت کیا کرتا تھا تو اپنے مجرمین اور اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں رکھتا تھا، اس کو مار دیا کرتا تھا۔ نبی اکرم فاتح بن کر کے آئے اور آپ نے اسی خانہ کعبہ کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے آپ نے نماز ادا کی، اور جو اس خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے ڈنڈے سے گرایا، قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور مورتیوں کی گراتے جا رہے تھے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنے ہی والا تھا۔ میرے بھائیوں، اس خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں اور اللہ کے نبی ایک عجیب و غریب اعلان کر دیتے ہیں، او مکہ والوں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لے گا، کسی کو جرم، کسی کو پھانسی کی سزا نہ دے گا، کسی کو قتل نہ کرے گا۔ اے مکہ والو، او میرے بھائیو، آؤ اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور معافی مانگتے چلے جاؤ۔ ایک ایک آتا گیا اور گناہوں کی معافی مانگتا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے گالی دی تھی، جنہوں نے اونٹنی کی اوجڑی آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹھ کے اوپر بھی جنہوں نے رکھا تھا، میرے بھائیوں، ان تمام لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک آدمی آیا اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں حمار ابن اسود ہوں اور میرا جرم یہ ہے، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کے اوپر تیر چلایا تھا، لیکن تیر آپ کے اوپر نہ لگ کر کے آپ کی بیٹی کے اوپر لگ گیا، وہ تیر جیسی لگا آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ میرے بھائیوں، ہر کسی کو اپنے بیٹیوں سے اور بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کون ہے جس کی بیٹی کو کوئی مار دے اور بیٹا ہی مار دے، بیٹا ہی کو مار دے یا بیٹی کو مار دے، کوئی بھی، آپ بتائیے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو معاف کریں گے؟ موقع ملے گا تو گولی وہی ماریں گے، لاٹھی وہی ماریں گے، جان سے، اور آپ حکومت کی کرسی کے اوپر براجمان ہے، اب اس کو ہم چھوڑیں گے؟ آج بدلہ لیتے ہیں، بوٹی بوٹی کرو اس کو۔ نبی نے تعجب خیز فیصلہ کیا، اے حمار، تم نے میری بیٹی کے اوپر لفتن جگر، بڑی بیٹی کے اوپر تو نے تیر چلایا تھا، ہاں اللہ کے نبی، میں ہی وہ مجرم ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے اوپر تیر بھی چلایا اور اس کی وجہ سے آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی تھی، حمل ضائع ہو گیا تھا، اور اس حمل کی ضائع ہونے کی وجہ سے آپ کی بیٹی نے صدمہ برداشت نہ کر سکی اور دنیا چھوڑ کر کے چلی گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمار ابن اسود، میں نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، آج میں کچھ زیادہ نہ کہوں گا، وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے کبھی کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے، آج کے دن کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، آج تمہیں بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے حمار ابن اسود، جا میں نے تم کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، اتنا زبردست معاملہ ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ نے اس مجرم کو بھی معاف کر دیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہو۔ آج ہم اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتے ہیں، اپنے چچاؤں سے دشمنی کرنے والوں، اپنے سماج کے لوگوں سے بات نہ کرنے والوں، اپنے بہنوں سے رشتہ توڑنے والوں، ذرا محمد رسول اللہ کے واقعات کے اوپر نظر دوڑا لو۔ میرے بھائیوں، ایک منظر وہ بھی کائنات کے لوگوں نے دیکھا، سمامہ بن اسال کا بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ سمامہ بن اسال بڑا ہی ڈینجر قسم کا گورنر تھا، اپنے علاقے کا بڑا ہی زبردست گورنر تھا، بڑا ہی ڈینجر قسم کا گورنر تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کو میں قتل کر دوں گا، اور محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے اس سمامہ بن اسال نے بہت زیادہ کوششیں کی،
नबी तक तो पहुंच ना पाए, कई मरतबा पहुंचे लेकिन कत्ल के अंदर वो कामयाब ना हुए, लेकिन फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को कत्ल कर डाला, बहुत से साथियों की गर्दनों को मार डाला, कत्ल कर दिया, कई साथियों को उसने जिंदा कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने जब उसको पकड़ करके मदीना के खंबे से बांध दिया, नबी अकरम ने फजर की नमाज पढ़ाई और जैसे आप पलटे, आपकी नजर खंबे के ऊपर पड़ी, आप फौरन उठ गए और उस खंबे के पास पहुंचे और आपने गौर व फिक्र किया कौन आदमी है। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी हमें तो मालूम नहीं है, रात की तारीकी में मदीना की गलियों से गुजर रहा था, हमें ऐसा लगा कि कोई गुनहगार है, हमने पकड़ लिया कि कहीं मदीना के अंदर हमला न कर दे। नबी ने फरमाया आई लोगों तुम्हें मालूम नहीं है तुमने किसको पकड़ा है, आई लोगों तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने किसको पकड़ा है, तुमने उसको पकड़ा है जिसके पकड़ने की हमने कोशिश की थी। ये सुमामा बिन उसाल है जिसने हमारे बहुत से साथियों को कत्ल कर दिया है, जो मुझको कत्ल करने के लिए बड़ा ही परेशान था, तुमने ऐसे को कत्ल किया है। अब नबी अकरम अपने साथियों के छोड़ करके सुमामा बिन उसाल की तरफ पलटे और सुमामा बिन उसाल से चंद सवालात किए। ऐ सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल इतना जल्दी हार नहीं मानता है, कुछ नहीं, मुझे मालूम है मैंने आपके साथियों को कत्ल किया, मुझे भी कत्ल कर दोगे। इन तक्तुल ज़ादमीन, अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, सवालों जवाब का सेशन बंद करो। वइन कुंता तुरीदुल माल, ऐ मोहम्मद अगर तुम्हें माल चाहिए तो बोलो कितना माल चाहिए, मैं तुम्हें उतना माल दे दूं। और अगर मोहम्मद मुझे छोड़ना चाहो, मेरे ऊपर एहसान करना चाहो तो एहसान का बदला एहसान है। आपको कोई ज़बरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका पैर नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिया है, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, माफ़ करना चाहो तो माफ़ कर दो, माल लेकर के छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने पूछा है सुमामा बिन उसाल, रात भर तुम इसी के अंदर बधे रहे, कहा खाया कि नहीं, कहा कि नहीं, भूख लगी है, बोला हाँ। देखिए मुजरिम में मुंह खोल, हाँ भूख लगी। नबी का कातिल, नबी के साथियों को मारने वाला आज नबी की आंखों के सामने, और उस दुश्मन के साथ बर्ताव मोहम्मद रसूलुल्लाह का देखिए। मेरे भाइयों, अपने सहाबा से कहा जाओ मेरी ऊँटनी का दूध लेकर के आओ और इस दुश्मन को सुमामा बिन उसाल को तो पिलाओ। सुमामा बिन उसाल को पिलाया गया। 1 दिन यही मामला गुजरा, 2 दिन यही मामला गुजरा, 3 दिन यही मामला गुजरा। 3 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने ऐसा फैसला सुनाया और ऐसा हुक्म नाफिज किया कि आसमान देखते रहे, आसमान ने भी देखा, ज़मीन ने भी देखा, कायनात के लोगों ने भी देखा, सुमामा बिन उसाल ने देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनको सुमामा, आई मेरे सहाबा सुमामा के पैरों से जंजीर को छोड़ दो, जंजीर खोल दो, इनके हाथों में जो जकड़े हुए जंजीर है इसको खोल दो और सुमामा को आजाद कर दो। नबी ने उस कातिल को भी माफ किया। सुमामा बिन उसाल को यकीन नहीं आ रहा है जिसका मैं दुश्मन था, कत्ल करने के ऊपर आमादा था, अगर मेरे हाथों मोहम्मद चढ़ जाता तो मैं तो इसकी गर्दन उड़ा देता, मैं इसको तो मार देता, इनके साथियों को तो मैंने मारा ही था, इनको भी मैं मार देता। अरे कैसे हो रहा है, नबी के बारे में, मोहम्मद के बारे में मैंने क्या क्या सुना था और आज मोहम्मद मुझे माफ कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ, पलट कर के बार बार देख रहे हैं, कहीं सहाबा तो, कहीं मोहम्मद के साथी तो कहीं पीछे से तीर न चला दें, कहीं वार न कर दें। मस्जिद नबवी से बाहर निकला,
کوئی کسی نے پیچھا نہ کیا۔ سمامہ بن اسال اپنے اونٹنی کے اوپر سوار ہوا، مدینہ سے باہر نکلا، ایک تالاب یا کنویں کے اوپر اس نے کنویں سے پانی نکالا، یا ایک تالاب کے اوپر اس نے ڈبکی لگائی، نہایا، غسل کیا، اور واپس پھر مسجد نبوی کے اندر آیا اور چیخ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اسی راستے میں لے لیجئے، اسی مذہب کے اندر داخل کر دیجئے جس مذہب کے اندر معافی کرنے کا مادہ ہو، جس مذہب کے اندر معافی کرنے کو سکھایا جاتا ہو، جس مذہب کے اندر ایسا اخلاق ہو، اس مذہب کو نہ اپناؤ تو کون سا مذہب اپنایا جائے؟ محمد رسول اللہ نے اپنے قاتل تک کو بھی معاف کر دیا۔ متقی کون؟ جو لوگوں کی غلطیوں کو جمع کر دے، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلو، تپسی پرستات یعنی آیا۔ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کر لو، محمد رسول اللہ کے نفس قدم پہ چل لو۔ وہ بڑا مہان تھا، بڑا مہان پرش تھا، اور اس سے بڑھ کر کے مہان کون ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو معاف کر دیتا ہو؟ مہان امادتے ورن تپسی پرستات یعنی آیا۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہو، اگر تمہیں متقی بننا ہو تو محمد رسول اللہ کی پیروی کر لو۔ نبی نے اپنے دشمن تک کو بھی معاف کر دیا، اپنے قاتل تک کو بھی معاف کر دیا۔ اے دشمنی مولنے والوں، اپنے پڑوسیوں کا دل دکھانے والوں، اپنے چچاؤں سے دل دکھانے والوں، اپنے رشتہ داروں سے بات نہ کرنے والوں، توبہ کرو، معافی مانگو، اور اپنے بھائیوں کے پاس جا کر کے معافی مانگ لو۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے۔ ایک مقدمہ کہ اللہ کے نبی، بولو بلال کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا اے بلال بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم بڑے دکھی لگ رہے ہو، تم بڑے پریشان ہو، اے بلال کیا بولنا چاہتے ہو بولو۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہوں، میرا دل تو دھڑک رہا ہے، مجھے بڑی زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بتاؤ کیوں تکلیف تمہیں پہنچی ہے، کیا ہوا بلال؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی مجھے کالے کے تانا دیے کہ تو کالا، تیری ماں کالی، کالا کہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کالا ہونا غلط ہے؟ میں کالا ہوں تو کیا ہوا، اللہ سے تو کم سے کم ڈرنے والا ہوں۔ ابو ذر غفاری نے مجھے کالا کلوٹا کہا ہے، اگر مجھے کہتا تو چلو میں معاف کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی میری ماں کو بھی اس نے کالی کہا ہے اور کالی کی اولاد کہہ دیا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا کس کوئی کالا ہے بول دیتے ہیں، کوئی غریب ہے تو غریبی کے تانا دے رہے ہیں، کوئی لڑکی سندر نہیں، خوبصورت نہیں، کالی ہے، تھوڑی زیادہ موٹی ہے، اس کو اسی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت کو ہم نے اور آپ نے بلا دیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو تو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو کوئی اگر ایک پیر سے لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکار رہے ہیں، نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک پیر ان کا کٹا ہوا ہے تو ان کو لنگڑا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی کالا ہے تو اس کو کلوا کہہ رہے ہیں۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، کبھی کسی نے اسی چوری کر لی تو اس کو چوروا کہہ رہے ہیں۔ ہائے افسوس، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتا کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ نبی نے یہ سنا، ہاں ابو ذر غفاری نے یہ کہا ہے تمہیں کالا کلوٹا،
ہاں اللہ کے نبی ابو ذر غفاری نے مجھے کالا کہا ہے، کلوٹا کہا ہے، اور میری ماں کو بھی اس نے کالا کلوٹا کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے بارے میں، حضرت بلال بہت زیادہ کالے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اسی بلال کو جنت کے اندر چلتے ہوئے پایا تھا۔ جب آپ نے جنت کی سیر کی تھی، جب آپ نے جنت کو دیکھا تھا، تو آپ کی آگے جوتوں کی آواز چلنے کی آئی۔ حضرت بلال سے، حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا تھا، اے جبرائیل، میرے آگے آگے چلنے کی جو جوتوں کی آواز آ رہی ہے، یہ کون میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا تھا، یہ تیری امتی ہیں، تیرے صحابہ ہیں، یہ بلال ہے، ابھی دنیا میں ہے لیکن جنت اس کے لیے کنفرم ہو۔ اے بلال، تمہیں حضرت ابو ذر غفاری نے ایسا کہا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی، آپ نے ابو ذر غفاری کو بلایا، اے ابو ذر غفاری، تم نے اسلام لایا ہے، تم نے محمد کا کلمہ بھی پڑھا ہے، تم مجھے محمد بھی محمد رسول اللہ بھی مانتے ہو، تم اسلام پہ ایکسپٹ بھی کر رہے ہو۔ اسلام کے اندر کوئی کالا گورا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جھونپڑی میں سوتا ہے، کوئی بلڈنگ کے اندر سوتا ہے، کوئی بڑا مہنگا کپڑا پہن کر کے گھومتا ہے، کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے گھومتا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بڑا گورا ہے، بڑا سندر ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑی خوبصورت کوئی ہے، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تیرے کپڑوں کو، تیرے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے ابو ذر غفاری، تمہیں معلوم ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑا تقوی والا، سب سے زیادہ عزت دار وہ ہیں جو تقوی کے معاملے میں اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہو، جو تقوی میں سب سے زیادہ اونچی کیٹیگری کے اندر کھڑا ہو، وہی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کالا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، گورا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، امیر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر بن جانا، بہت بڑا پروفیسر بن جانا بہت بڑی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے بڑی عزت اور فخر کی بات یہ ہے کہ تقوی والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو تقوی والا ہوگا وہی اللہ کی نظر میں عزت والا ہوگا۔ اے ابو ذر غفاری، یہ کالا ہوا تو کیا ہوا، اللہ کی نظر میں بڑا تقوی والا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ اے ابو ذر غفاری، تو نے بہت غلط بات کہہ دی ہے، تو نے زمانہ جاہلیت کو ثابت کر دیا ہے۔ نبی کو یہ سمجھانا تھا۔ میرے بھائیوں، ابو ذر غفاری باہر نکلے، حضرت بلال کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ کو پکڑ کر کے رونے لگے، اے بلال مجھے معاف کر دے، چھما کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی زبان سے غلط بات بول دیا ہے، اے بلال معاف کر دے، معاف کر دے۔ حضرت بلال کو تو بڑا غصہ آیا تھا، معاف نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا معاف کرنا یہ اللہ کو زیادہ بڑا پسند ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جیسے معافی مانگی، حضرت بلال نے ان کو گلے سے لگایا اور معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے دشمنوں کو، اپنے دل کو دکھانے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ والعافین عن الناس، یہ چار کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو، تب متقی ہو، تب جنتی ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کے یہاں کا جلسہ بہت دیر تک چلتا ہے، اور اتنے بھیڑ تو جمعے کے خطبے میں بھی ہوا کرتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس علاقے میں آ کر کے میں نے کہا ہے کہ بنگال کے طریقے پہ پروگرام کروں، 12-1 بجے تک جلسہ ختم، پبلک جا کر کے سوتی بھی ہے اور فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کر کے اپنا کام بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ادھر فرض کر لیا کہ نہیں فجر تک چلانا ہی ہے، لکھ دیتا ہے رجسٹر میں حتی مطلع الفجر۔ میرے بھائیوں، عجیب حالت ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے بہت دور کا سفر کر کے میں آیا ہوں، کنٹینیو 8 گھنٹہ بائی کار میں آیا ہوں، اور مجھے پھر 8 گھنٹہ سفر کر کے مجھے ڈیوٹی کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ بہت ہی سخت ہو چکی ہے ٹیچر کے تعلق سے کہ آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، آپ کو سگنیچر کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا وہ حاضری قبول
نہیں کی جاتی ہے. اگر 9 ساڑھے 9 بجے بعد اگر پہنچتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں اگر زندگی میں پھر وفا کی تو آپ سے میری ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شکر ادا کرتے ہیں مدرسہ احیاء السنہ کے ذمہ داران کا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اتنے لوگوں کا کہ آپ اتنے دیر تک رک کر کے آپ نے سنا, یوٹیوب چینلوں کا کہ آپ نے اتنے اچھے انداز سے آپ نے تقریر کو ریکارڈ کیا. گزارش یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تقریر کے ذریعے سے, اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی آئے, ہمارے علاقے کے اندر بدلاؤ آئے اور ہم سب کو متقی بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد.